حقیقت شکر امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تمام نعمتوں کا شکر ہر اس چیز سے پرہیز اور دوری اختیار کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہی حقیقت شکر ہے۔ روزی میں برکت کے لیے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، استغفار کرو تاکہ تمہیں روزی دی جائے۔ حلال کمانے کا اجر امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حلال کمائی حاصل کرنے کے لیے مشقت برداشت کرنا خدا کے یہاں 1 سال تک تلوار کے ساتھ جہاد کرنے سے افضل ہے۔ گناہوں کی دوا امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا سے مغفرت طلب کرنا گناہوں کی دوا ہے۔ توسل امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بہترین توسل خدا سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ موت کو نہ بھولیں امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹ کو آشکار کرتا ہے۔ جب تم امیدوں کی انتہا کو پہنچ جاؤ تو موت کے اچانک آ جانے کو یاد کرو۔ اپنے آپ کو کیسے آزمائیں؟ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اطاعت خدا میں واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنے اور نوافل و فرائض کو قائم کرنے میں اپنے نفس کو آزماؤ۔ 3 کام انجام دیجئے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، کیونکہ اللہ تمہاری دعائیں اس وقت قبول کرے گا جب تم انہیں یاد کرو گے، ان پر درود بھیجو گے اور ان کے حقوق کا لحاظ کرو گے۔ ادب و احترام انسان کی پہچان امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نیک ادب بلند ترین حسب ہے۔ اعلیٰ ترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور حیثیت سے آگے نہ بڑھے۔ اپنی پریشانیوں کو چھپائیں امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ دشمن کی اصلاح کے لیے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دوسروں کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو باز رکھنا تمہارے دشمنوں کے دل کی اصلاح کر دے گا، جس کا نفع تم کو ہی ملے گا۔ ہمیشہ کی زندگی کے لیے سامان کا انتظام کر لو امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جنت کے لیے جنت کا عمل انجام دو، کیونکہ دنیا تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کے طور پر نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ تمہارے لیے بطور ایک گزرگاہ خلق کی گئی ہے، تاکہ تم اس میں سے اپنی قرارگاہ کے لیے کچھ سامان مہیا کر لو۔ جو پریشانی نہیں آئی اس کا غم کرنا فضول ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پرلطف زندگی یہ ہے کہ انسان بے جا زحمتوں سے اجتناب کرے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا، بیٹا رزق کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جسے تو تلاش کرتا ہے، دوسرا وہ
جو تجھے تلاش کرتا ہے، اگر تو اس کے پیچھے نہ جائے تو وہ خود تیرے پیچھے آئے گا۔ بس اپنے ایک دن کے غم پر پورے سال کے غم کا اضافہ نہ کر، صرف اسی دن کی مشکلات کی فکر کر جس میں تو ہے۔ کامیابی کی کنجی امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی کسی کام کی مشکل تمہیں خوف زدہ کرے تو اس کے سامنے ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ کام تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ تمام تر دشواریوں کے باوجود اس کام کو دوسروں کے سامنے سادہ اور آسان ظاہر کرو، اس طرح خود بخود تمہارے سامنے کامیابی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اولاد کے درمیان عدل۔ مولائے کائنات علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے فرزندوں میں سے ایک کے ساتھ پیار کیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا تو آپ نے اس شخص کی توبیخ کرتے ہوئے فرمایا، تو نے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ دو بدترین صفات۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ بدترین صفات جو ممکن ہے انسان کے وجود میں رچ بس جائیں، ان میں سے ایک انتہائی کنجوسی اور دوسرا حد سے زیادہ خوف ہے۔ دنیا کی طرف ایسے دیکھو۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی طرف ایسے دیکھو جیسے زاہد اور اسے چھوڑنے والا دیکھتا ہے، اس کو عاشق مستر کی طرح نہ دیکھو۔ 24 ذی الحج کے دن ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ساحل کو انگوٹھی عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کی شان میں آیت ولایت نازل ہوئی، ایمان والو، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ صاحب ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نماز میں سجدے کی ادائیگی اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نماز کے دوسرے سجدے کے بعد اتنی دیر ضرور بیٹھو کہ تمہارے اعضاء و جوارح پرسکون ہو جائیں، اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ بہت بڑا گناہگار۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے نفس میں غیبت کی عادت مت ڈالو کہ اس کا عادی بہت بڑا گناہگار ہے۔ کمزور عقلوں کی بربادی۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی زیب و زینت کمزور عقلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گھریلو اختلافات سے پیدا ہونے والی پریشانیاں انسان کو بہت جلد بڑھاپے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ عمدہ ہوگا، خدا بند عالم اس کی عمر کو طولانی بنا دے گا، اس کی عمر کو طولانی بنا دے گا۔